ناظرین اکرام، یوم دفاع پاکستان ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں بطور ایک قومی دفاعی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن پاکستانیوں کی ہمت، شجاعت اور بہادری کی داستانوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور اپنی قوت کا مظاہرہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر سن 1965 کا دن تاریخ عالم میں کبھی نہ بھولنے والا پاکستانیوں کے لیے قابل فخر دن ہے، جس دن کئی گنا بڑے ملک نے مد مقابل ملک سے کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ پڑوسی ملک پر بغیر کسی اعلان کے رات کے اندھیرے میں بزدلانہ فوجی حملہ کر دیا۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ 6 ستمبر کی صبح لاہور میں ناشتہ کریں گے اور اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنی کابینہ کے چند وزراء کے ہمراہ سلامی لیں گے اور شام کو لاہور جمخانہ میں کاکٹیل پارٹی کے دوران بیرونی دنیا کو خبر دی جائے گی کہ پاکستان پر بھارت قبضہ کر چکا ہے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کس قوم کو للکار رہے تھے۔ 6 ستمبر کی صبح جب ہندوستان نے حملہ کیا تو آنن فانن ساری قوم، فوجی جوان اور افسران، سارے سرکاری ملازمین جاگ کر اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف عمل ہو گئے۔ صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ایمان افروز خطاب کی وجہ سے ملک اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس جملے "پاکستانیوں اٹھو، لا الہ الا اللہ" کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ ان کے اس خطاب نے قوم کے اندر گویا بجلیاں بھر دی تھیں۔ پاکستانی قوم جب صبح اٹھی تو انڈیا کی فوج پاکستان پر چڑھائی کر چکی تھی اور مقابلے میں پاکستانی فوج مزاحمت کر رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ قوم کا ہر جوان، بوڑھا، بچہ، ہر مذہب، ہر فرقہ اور ہر وہ شخص جو سرزمین پاکستان پر قدم رکھتا تھا، ایک قوم بن کر اٹھ کھڑا ہوا، اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ اسے وطن عزیز کے دفاع کے لیے اگلی صفوں میں بھیجا جائے۔ دوران جنگ ہر پاکستانی کو ایک ہی فکر تھی کہ اسے دشمن کا سامنا کرنا اور کامیابی پانا ہے۔ جنگ کے دوران نہ تو جوانوں کی نظریں دشمن کی نفری اور عسکریت طاقت پر تھی اور نہ پاکستانی عوام کا دشمن کو شکست دینے کے سوا کوئی اور مقصد تھا۔ تمام پاکستانی میدان جنگ میں کود پڑے تھے۔ استاذہ، طلبہ، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹرز، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان اور ذرائع ابلاغ، سب کی ایک ہی دھن تھی اور آواز تھی کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ پاکستانی فوج کے جوانوں نے اسلحہ بارود سے نہیں، اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ہندوستانی فوج اور ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ ہندوستان کی اس سطح پر نقصان اور تباہی کو دیکھ کر بیرون ممالک سے آئے ہوئے صحافی اور مبصرین بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ ناظرین اکرام، سن 1965 کی جنگ کا بغور جائزہ لینے سے ایک حقیقی اور گہری خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹے سے پاکستان میں ایسا کیا جذبہ اور جنون تھا کہ جس نے پوری قوم کو ایک سیسا پلائی ہوئی ناقابل تسخیر دیوار میں بدل دیا تھا۔ اس چھوٹے مگر غیور اور متحد ملک نے اپنے دشمن کے جنگی حملے کا جان نثاری سے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں ملا دیے۔ اس جارحیت پر بھارت کو بین الاقوامی سطح پر بھی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ پاکستان آرمی بری، بحری اور فضائیہ نے ہر محاذ پر دشمن کی جارحیت اور پیش قدمی کو حب الوطنی کے جذبے اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے روکا ہی نہیں بلکہ انہیں پسپا ہونے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ لاہور کے جمخانہ میں شام کو شراب کی محفل سجائیں گے۔ ہماری مسلح افواج نے جواب میں کمانڈر ان چیف کے منہ پر وہ تمانچے جڑے کہ وہ مرتے دم تک منہ چھپاتا پھرا۔ لاہور کے سیکٹر کو میجر عزیز بٹی جیسے سپوتوں نے سنبھالا، جان دے دی مگر وطن کی زمین پر دشمن کا ناپاک قدم قبول نہ کیا۔ پاکستان نیوی ستمبر سن 1965 میں نیوی کی جنگی سرگرمیاں بھی دیگر دفاعی اداروں کی طرح قابل فخر رہیں۔ اعلان جنگ ہونے کے ساتھ بحری یونٹس کو متحرک و فنکشنل کر کے اپنے اپنے اہداف کی طرف روانہ کیا گیا۔ کراچی بندرگاہ کے دفاع کے ساتھ ساتھ ساحلی پٹی پر پیٹرولنگ شروع کروائی گئی۔ پاکستان کے بحری تجارتی روٹس کی حفاظت بھی پاکستان بحریہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔
اس لیے سمندری تجارت کو بحال رکھنے کے لیے گہرے سمندروں میں بھی یونٹس بھجوائے گئے۔ پوری جنگ کے دوران پاکستان کا سامان تجارت لانے لے جانے والے بحری جہاز بلا روک ٹوک اپنا سفر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی بحریہ کو بندرگاہوں سے باہر تک نہ آنے دیا۔ پاکستان نیوی کی کامیابی کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ہندوستان کے تجارتی جہاز، سرسوتی اور دیگر تو کتنے عرصہ تک پاکستان میں زیر حراست و حفاظت کراچی کی بندرگاہ میں رہے۔ 7 ستمبر کا دن پاکستان کی فتح اور کامیابیوں کا دن تھا۔ پاکستان نیوی کا بحری بیڑا جس میں پاکستان کی واحد آبدوز PNS غازی بھی شامل تھی، ہندوستان کے ساحلی مستقرہ دوارکا پر حملہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس قلعہ پر نصب ریڈار ہمارے پاک فضائیہ کے آپریشنز میں ایک رکاوٹ تھی۔ مذکورہ فلیٹ صرف 20 منٹ تک اس دوارکا پر حملہ آور رہا۔ توپوں کے دہانے کھلے اور چند منٹ میں دوارکا تباہ ہو چکا تھا۔ PNS غازی کا خوف ہندوستان کی نیوی پر اس طرح غالب تھا کہ ہندوستانی فلیٹ بندرگاہ سے باہر آنے کی جرت نہ کر سکا۔ ہندوستانی جہاز تلوار کو پاکستانی بیڑے کا سراغ لگانے کے لیے بھیجا گیا، مگر وہ بھی غازی کے خوف سے کسی اور طرف نکل گیا۔ ناظرین اکرام، پاک فضائیہ میں ایئر مارشل اصغر خان اور ایئر مارشل نور خان جیسے قابل فخر سپوتوں اور کمانڈروں کی جنگی حکمت عملی اور فوجی ضرورتوں کے پیش نظر تجویز کردہ نصاب کے مطابق پاک فضائیہ نے اپنے دشمن کے خلاف ہواباز گھوڑوں کو تیار کر رکھا تھا۔ ہمارے ہواباز 7 ستمبر کو اپنے مجوزہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دشمن پر جپٹ پڑے۔ ایک طرف اسکواڈرن لیڈر MM عالم جیسے سپوت نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 جہازوں کو مار گرایا، تو دوسری طرف اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی اور اسکواڈرن لیڈر منیر الدین اور علاؤدین جیسے شہیدوں نے بھی ثابت کر دیا کہ حرمت وطن کی خاطر ان کی جانوں کا نذرانہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ پاکستان کے غازی اور مجاہد ہوا بازوں نے ہندوستان کے جنگی ہوائی اڈوں کو اس طرح نقصان پہنچایا کہ ان کے ہوا بازوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ناظرین اکرام، سن 1965 میں پاکستانی قوم کی طرف سے ملی یکجہتی، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر ہر طرح کا فرق مٹا کر، اختلاف بھلا کر، متحد ہو کر دشمنوں کو ناکوں چنے چبوانے کا بے مثال عملی مظاہرہ تھا۔ پاکستانی قوم ہر سال 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پر منا کر نئے جذبے سے پاک وطن کے چپے چپے کے دفاع کا عہد کرتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی یوم دفاع کی تقاریب کو دیکھ کر دشمنان پاکستان 1965 کے یادگار ناشتے کو یاد کرتی ہے، جو پاک فوج اور پاکستانی قوم نے اسے ناکوں چنے چبوا کر پیش کیا تھا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔